اس ویڈیو کے اندر میں نے خاص طور سے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، دنیاوی ایک فائدہ جو ہے آخرت کے اعتبار سے، یعنی مرنے کے بعد سے لے کر انشاءاللہ جنت میں جانے تک، تو ایک فائدہ جو ہے وہ مرنے کے بعد، ایک فائدہ دنیا کا ہے۔ چونکہ دو حدیث ہے، بڑی تفصیل ہے، لہذا آپ مکمل ویڈیو دیکھیں، اور پوری ویڈیو دیکھیں گے تو انشاءاللہ پوری بات سمجھ میں آئے گی، اور انشاءاللہ پھر آپ انشاءاللہ آیت الکرسی پڑھے بغیر آپ اٹھیں گے نہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک نہیں بلکہ ہزاروں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جن کے متعلق کہا گیا ہے کہ اس پر عمل کر لیا جائے تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا۔ ایک ایسے ہی چھوٹا سا عمل میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں۔ حدیث ہے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع سے، فرض نماز کے بعد کوئی آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جب سلام پھرنے کے بعد جو ہے ایک مرتبہ اللہ اکبر اور 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ کر کے اور اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لینا ہے۔ دیکھیے آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت میں آپ لوگوں کو خاص طور سے بتا رہا ہوں۔ ایسے تو فرض نماز کے بعد بہت ساری چیزیں پڑھنے کی ہیں، تو اس میں ایک آیت الکرسی بھی پڑھنا ہے، تو آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی پڑھنے کا جس کا معمول ہے، موت ہی جنت میں جانے کے لیے رکاوٹ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ زندہ ہے تو ابھی وہ جنت میں جا نہیں سکتا ہے، مرنے کے بعد ہی جنت میں جائے گا۔ تو گویا کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیچ میں جو رکاوٹ ہے، جو آڑ ہے، وہ صرف موت ہے، مرنے کے بعد انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مرنے کے بعد کیسے آدمی جنت میں چلا جائے گا؟ وہاں تو مرنے کے بعد جو ہے پھر قیامت آئے گی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے، پھر حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا، پھر جنت میں جائیں گے۔ اور اس حدیث پاک میں کہا گیا ہے کہ موت ہی جنت میں جانے کے لیے جو ہے ایک رکاوٹ ہے، ایک آڑ ہے، ایک پردہ ہے، ایک پل ہے کہ موت کے بعد ہی جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ تو اس حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے جنتیوں کا معاملات جو ہے مرنے کے بعد ہی شروع ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر یہ بھی حدیث ہے، کوئی اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، کہ مرنے کے بعد جو ہے وہ 3 سوال جب قبر میں دے دے گا، 3 سوال کا جواب صحیح دے دے گا تو جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جنت کی ہوا خوشبو آتی رہتی ہے، جنت جو ہے اس کو دکھلایا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے جہنم بھی دکھلایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ تم نے 3 سوال کا جواب صحیح دے دیا، دیکھو اگر تم 3 سوال کا جواب صحیح نہیں دیتے تو یہ جہنم ہے، تم کو یہاں تمہارا ٹھکانہ ہوتا، تم نے صحیح جواب دیا تھا، اب جنت دکھلایا جاتا ہے کہ دیکھو اب تمہارا ٹھکانہ یہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی جہنمی ہے تو یہاں پر صرف آپ لوگوں کو یہ میں بتا رہا ہوں کہ آیت الکرسی پڑھنے کا فائدہ، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ اگر آپ پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ اس آیت الکرسی کے بدولت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت میں جانے کا پروانہ دیں گے، جنت میں جانے کی خوشخبری دیں گے۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث ہے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت الکرسی کے سلسلے میں، اگر کوئی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کر لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے، تو ایک نماز سے، جیسے ظہر میں آپ نے پڑھ لیا تو عصر تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آپ چلے گئے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے محافظ ہو گئے عصر تک۔ عصر میں پڑھ لیے تو مغرب تک، مغرب میں پڑھ لیے تو عشاء تک، اور عشاء میں پڑھ لیے تو فجر تک۔ گویا کہ 5 نماز کے بعد آیت الکرسی کا پڑھنا دراصل یہ ہے کہ آپ اللہ کی حفاظت میں 24 گھنٹے کے لیے چلے جائیں گے۔ جس کا محافظ اللہ ہو جائے، جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ لے لے، انشاءاللہ دنیا میں طرح طرح کے مصیبتیں، پریشانی اچانک آ جاتی ہے، جیسے ایکسیڈنٹ کا معاملہ ہے، زلزلہ ہے، گھر کا گرنا ہے، مکان کا گرنا ہے، چوری ہے، طرح طرح کے معاملات پیش آتے رہتے ہیں۔ جب آپ خود اللہ کی حفاظت میں ہیں تو آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جان مال سب کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے۔ آیت الکرسی یاد کرنی چاہیے۔ خود میرا معمول یہ ہے کہ جب بچہ قرآن شریف شروع کرتا ہے، پہلا دوسرا پارہ میں جیسے پہنچا، تیسرے پارے میں آیا، جب تک کہ آیت الکرسی زبانی یاد نہیں کرو گے آگے سبق نہیں ملے گا۔ تو اس طرح جو ہے آپ خود پڑھنا جانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھنا جانتے ہیں تو آیت الکرسی آپ یاد کیجئے۔
آپ اس کے الفاظ کو آپ سنیں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ تلفظ میں کچھ گڑبڑی ہو، کچھ آپ کے تلفظ غلط ہو، تو وہ آپ کے تلفظ بھی صحیح ہو جائے۔ تلفظ اس کا تلفظ بھی صحیح ہونا چاہیے اور اس کی ادائیگی بھی صحیح ہونی چاہیے۔ بعض لوگ پڑھتے ہیں لیکن اتنی غلطی ہوتی ہے، کئی مرتبہ میں نے آیت الکرسی لوگوں کا سنا تو اس میں بے شمار غلطیاں ہیں، بے شمار غلطیاں، ایک نہیں بلکہ بے شمار غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ جو یاد کر رہے ہیں تو کسی کو سنا لیں، کسی کو ایک مرتبہ کسی حافظ صاحب کو سنا لے تو زیادہ بہتر ہے، کسی عالم صاحب کو سنا لے زیادہ بہتر ہے، امام صاحب کو سنا لے زیادہ بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو مدرسے لائن سے پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو سنا لے تو زیادہ بہتر ہے۔ یا اسی طریقے سے آپ موبائل وغیرہ میں آپ سنیے، غور سے سنیے گا تو اس سے بھی آپ کے تلفظ درست ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے الفاظ یہ ہیں: اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ چند مرتبہ اس کو آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سن کر کے بھی آپ کو آیت الکرسی یاد ہو جائے گی۔ تو لہذا پڑھنے کا معمول بنائیں، نہیں عادت ہے تو عادت بنائیں۔ اگر آیت الکرسی آپ کو یاد نہیں ہے تو دیکھ کر کے پڑھ لیا کیجیے۔ جیسے اب فرض نماز کے بعد فوراً جو ہے، جیسے جماعت کی نماز میں نہیں پڑھ سکتے ہیں تو سب چیز سے جب فارغ ہو جائے تو آپ مسجد سے نکلنے سے پہلے پڑھ لیجئے۔ موبائل ہے آپ کے پاس تو نکال کر کے دیکھ کر کے پڑھ لیجئے۔ اسی طریقے سے گھر میں جو مستورات وغیرہ ہیں تو نماز پڑھتی ہے تو قرآن سامنے رکھ کر کے ساتھ میں رکھ کر کے وہ نماز پڑھے اور نماز کے بعد اس کو پڑھ لے تو ایک دن، دو دن، چند دن پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آیت الکرسی آپ کو یاد ہو جائے گی، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ قرآن پڑھنا دیکھ کر کے نہیں جانتے ہیں تو ان کے لیے آسان ہے کہ وہ سن کر کے وہ یاد کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے لوگوں کو تو یاد بھی لیکن پڑھتے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو یاد کر کے، یا جن کو یاد ہے سب کو اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔